مل صاحب، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان سعودیہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کو؟ اس کی بالخصوص خطے کے اندر جو کشیدگی کی فضا اکثر قائم رہتی تھی، بالخصوص وہ بھارت جو ابھی بھی کہتا ہے کہ مارکا حق میں اس کو بدترین شکست تو ہوئی لیکن آپریشن سندور جاری ہے، تو اس معاہدے کے بعد کیا ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ آپریشن سندور جاری رہے گا اور بھارت کبھی دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. یہود اور حدود نے خود ہی موقع دے دیا ہے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا، اور جو اسرائیل کا قطر پر حملہ ہے اس سے ایک نئی روح پھونکی گئی ہے مسلمانوں کے، آپ اب اکٹھے ہو جائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ دوحہ کانفرنس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جس کے اعلامیے میں کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، صرف مذمت کی گئی ہے. آپ دیکھیں محمد بن سلمان بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا ہے، اور انہوں نے، حالانکہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو خطے میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے خوف کے بت توڑے ہیں، پہل کی ہے اسرائیل و امریکہ کے حصار سے نکلنے کے لیے. انہوں نے فوری طور پر پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور ڈیفنس جو کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے، یہ ان کا ویژن ہے 2030. یہ بڑی دیر سے وہ اپنے ایک ویژن کے تحت اپنی دفاعی حکمت عملی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی موقع آیا ہے وہ اس کو منظر عام پر لے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ اتنی جلدی آنکھ جھپکتے ہی اس طرح کے معاہدے نہیں ہوتے. یہ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی پریکٹس ہے جو پاکستان کے ساتھ جاری تھی. خارجہ امور اور دفاعی ماہرین کے ساتھ انہوں نے مل کے بڑی جان فشانی سے ایک معاہدہ طے کیا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ صرف ایک شک باہر آئی ہے جس کا آفیشلی اناؤنس کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے اگر کسی پر حملہ ہوا تو وہ ایک دوسرے پر حملہ صبر کیا جائے گا. اب دیکھیں اس سے ہی ہم پنجابی میں کہتے ہیں شریکوں میں آگ لگ گئی ہے کہ ہاں یہ ہو گیا. امریکہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، اسرائیل اپنی جگہ پہ پریشان ہے، بھارت اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ یہ ہو کے گیا، یہ ایک دم اچانک کیسے ہو گیا. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کرم ہے اور بڑی لمبی لانگ سٹینڈنگ ہے. میں دوسری آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس خطے میں اب گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے. پاکستان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا ہوں، کل کو یہ میری بات ثابت ہوگی کہ بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. جو پاکستان نے عربوں کے لیے دفاع کی بات کیا ہے کہ ہم، کیونکہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ ہمارے دین ایمان کا معاملہ ہے، اس پر ہر مسلمان شہادت کا جذبہ لیے بیٹھا ہے. لیکن جب پاکستان نے یہ قدم اٹھایا تو کیا آپ کو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے دوستوں سے مشورہ نہیں کیا ہوگا؟ آگے چل کر مستقبل قریب میں یا بدیر آپ دیکھیں گے کہ اس گریٹ گیم میں چائنا کی سرپرائز انٹری ہوگی. چائنا اس گیم میں آئے گا اور وہ دیکھے گا کیا برکس میں اگر یو ہی جا سکتا ہے تو جو عرب امارات ہیں یا عرب ممالک ہیں یا خلیجی جو ریاستیں ہیں ان کے اتحاد کے لیے، ان کے دفاع کے لیے چائنا نہیں آ سکتا. چائنا اس میں شامل ہوگا، ہر صورت شامل ہوگا. دیکھیں آنے والے دنوں میں آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے اپنے مضبوط دفاع سے بھارت کو عبرتناک اور اس صدی کی انقلابی ٹیکنالوجی سے جو شکست دی ہے وہ ساری دنیا حیران ہے. اور پاکستان اس وقت ماشاءاللہ مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنا پر اس خطے میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے مسلمان ممالک کے لیے ایک سیکیورٹی پرووائڈر بننے جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے سیکیورٹی مانگی ہے اپنے ملک کے لیے. ہمارا سر بھی حاضر ہے اس ارض مقدس کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف سعودی عرب نہیں ہے، لائن میں اور جس میں بڑے ممالک ہیں. اب آہستہ آہستہ آپ کو بڑی چیزیں نظر آئیں گی اور بڑے سرپرائز آتے جائیں گے. صرف میں جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ صرف ایک شک کی بات ہوئی ہے، شک ایک نہیں ہے، ابھی معاہدے کی دوسرے شکوں نے سامنے آنا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک حیرت انگیز تبدیلی ہوگی. دنیا میں بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے، خاص کر کے جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس نے دنیا میں ایک وار گیم کی صورتحال ہی چینج کر دی ہے. صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ امریکن وار کالجز میں پاکستان کی یہ جو 2-3 دن کی لڑائی ہے اس کو مثال بنا کر پڑھایا جائے تاکہ ہمارے پائلٹس پڑھ سکیں. دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارا اس کے ساتھ دفاعی، معاشی، ایک دوسرے کا بھائی چارے کا تعلق واسطہ ہے. وہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، ہم مشکل وقت میں اگر ان کو ضرورت پڑے تو ہم بھی جاتے ہیں.
تو یہ میں آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 50 سال سے جب بھی ضرورت پڑی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ منظر عام پر ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں منظر نامے پر سامنے نہیں آ سکتی. پاکستان نے بھی سعودیہ کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے اور آئندہ بھی ہمارا حوصلہ برقرار ہے, ہم آگے بڑھیں گے. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ جو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے اب بہت آگے تک چلے گی اور پاکستان نے اس میں اپنے آپ کو بہت ڈیولپ کر لیا ہوا ہے. میں جہاں پر میں ایک بٹ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بڑی خصوصی بات کرنا چاہوں گا. جی لازمی کیجیے. جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے, یہ اس نے اس صدی کی بہت بڑی, آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی غلطی کی ہے. امریکہ کا جو زوال تھا اس کو پہیے لگا دیے, اور امریکہ کا جو زوال ہے اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ اسرائیل اور یہودیوں پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ یہودی لابی اتنی بااثر ہے امریکن حکومت پر کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں اس سے وہ اپنی چیزیں اور باتیں منوا لیتے ہیں. اب فلسطین ہو جائے, قطر ہو جائے, افغانستان ہو جائے یا دوسرے مالک ہو جائے, یوکرین ہو جائے, یہ یہودی جنگ لڑ رہے ہیں, امریکن نہیں لڑ رہے. اب امریکن صرف اس کا خمیازہ بھگتیں گے. امریکہ اب زوال پذیر ہونے کے قریب ہے. بالکل ٹھیک. اس کا جو سفر تھا وہ قطر پر حملہ کر کے بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ملک صاحب, ہم دعا گو بھی ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ اسی کنٹیکسٹ کے اندر فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو, وہاں مستقل جنگ بندی ہو, فلسطین میں بھی انسانیت سوز مظالم کا خاتمہ ہو. لیکن ایک اور کویسچن آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. آپ لاہور بیٹھے ہیں, زندہ دلانے لاہور کے شہر میں, زندہ دلانے لاہور کو آپ نے کس طرح دیکھا جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کی مابین ایک اور تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ طے پا گیا ہے؟ اسلام آباد کے اندر تو بڑا عوام میں جوش و جذبہ تھا, عمارتوں کو سجایا گیا تھا. لاہور میں کیا صورتحال آپ نے آبزرو کی اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں سے ملتے رہے, عوام کے تاثرات کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تاثرات کیا تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. لاہور میں اتنی خوشی کا مقام تھا کہ زندہ دلان لاہور نے سڑکوں پر کھڑے ہو کے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں, جفیاں ڈالے اور ڈھول کے تھاپ پر رقص کرتے رہے ہیں. ہر گلی محلے چوک میں نعرہ تکبیر تھا. یعنی کہ پاکستانیوں میں اتنا جوش و جذبہ ہے, خاص کر کے لاہوریوں کی بات کروں گا کہ وہ دل کے بھی زندہ ہیں. میں نے کئی جگہ پر لاہور کے دیکھا ہے کہ ڈھول منگوائے گئے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور رقص کیے گئے اور نعرہ تکبیر کیا گیا اور لوگوں کو مٹھائی دی گئی. یہ لاہور کی مثال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ تھی تو لاہوریے اس طرح تھا جس طرح پاک بھارت میچ نہیں دیکھتے, اس طرح چوک چراہوں میں کھڑے ہو گئے تو ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے تھے, بڑی سکرینیں لگا کر انڈیا کے ساتھ یہ تبصرے اور جنگ کا ماحول دیکھتے تھے. تو پاکستان الحمدللہ پاکستانی لاہوری ہو, پشاوری ہو, کراچی ہو, کوئٹہ کا ہو, اس کا جوش جذبہ, اس کا دین مان ایک ہے. وہ مسلمانوں کے لیے جل مر کر تیار ہے. بالکل ٹھیک. خاص کر کے میں نے پہلے بھی کہا کہ ارض مقدس کے لیے ہماری جان آتی ہے. جی بالکل ٹھیک.